بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔ اور تیسرا جو ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ، کوئی مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، المفارق للجماعہ، یہ ہے مرتد جسے کہا جاتا ہے۔ مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ اس میں کچھ اس دور میں آ کر بعض جو جدید دانشور ہیں، انہوں نے کچھ جدید جو بھی فکر اس وقت دنیا کے اندر ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو بدلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جو ویسٹ ہے وہ ہم پر جو بہت چیزوں میں اعتراض کرتا ہے، اسے یہ بھی ہے کہ کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں یہ بھی ہے آزادی اظہار، جو چاہیں کہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے باسٹرڈ کہتے ہیں یہودی، ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے، ان کی آزادی ہے، اظہار رائے، آزادی خیال، آزادی رائے، آزادی اظہار رائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جدید تہذیب کی کہ جن کی گھٹی میں وہ جدید تہذیب کے جراثیم پڑ گئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اسلام کے یہ احکام ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کا قانون یہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے زیر اثر کچھ ہمارے جدید جو ہیں دانشور، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ محض مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے، مرتد ہو کر وہ اگر اسلامی ریاست کے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہو تو واجب القتل ہے۔ لیکن یہ اضافہ ہے ان کا جدید اس جو اثرات ہیں اس کے زیر اس کی دباؤ کے تحت جو ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے، ورنہ سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ قتل مرتد ہے، مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی اصل میں جو سند ہے وہ تورات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے اور تورات عطا کی، پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا ایک، وہ بچڑا جو ہے جو دھات سے بنایا گیا، سونا چاندی یہ زیورات تھے جو بنی اسرائیل کے پاس وہ جمع کروائے اور انہیں پگھلایا اور اسے بچڑا بنایا، اور کوئی ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز۔ کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ موسیٰ تو خام خواہ بھٹک گیا، یہ تو غلط راستے پر پڑ گیا ہے، تو کہاں گیا ہے؟ یہ تو خدا یہاں موجود ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ وہاں کوہ طور پر گیا خدا کے لیے بولنے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں سے وہ اس وقت بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب یہ کھلا کفر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک جلی ہے، بالکل واضح شرک ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے، اس چیز کے بارے میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ نماز جو ہے بہت اچھے اطمینان سے سجدہ جو ہے زیادہ طویل کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پہلے آپ کا سجدہ ہو رہا تھا 3 سیکنڈ کا، اب ہو گیا 5 کا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے لگایا آپ نے؟ اللہ کا تو 3 سیکنڈ کا تھا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ یہ شرک خفی ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو سکتی، یہ تو اندر ہی ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ دیتے رہیں کہ وہ شرک جو ہے، جو ریاکاری کا شرک ہے، وہ کہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ شرک خفی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بچڑے کی پرستش جو ہے وہ تو شرک جلی تھی، اور وہ گویا کہ مرتد ہوئے۔ لہذا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور وہ سارا معاملہ ہوا تو طے ہوا، ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے انہیں اسی قبیلے کے وہ لوگ اپنے ہاتھوں ذبح کریں کہ جو شرک سے محفوظ رہے۔ اور تورات بتاتی ہے 70,000 پیپل ور کلڈ، 70,000، اس لیے کہ 6 لاکھ تھے یہ لوگ جب نکلے ہیں مصر سے، تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، ان میں سے 70,000 نے وہ جرم کیا،
تو وہ مرتد ہوئے اور وہ قتل کیے گئے۔ بہرحال یہ تو ہوا ہے، مسلمان کی جان جو ہے ان تین حالتوں کے سوا کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی۔ شادی شدہ ہے اور زانی ہے، رجم کیا جائے گا۔ کسی کو قتل کیا قتل عمد جان بوجھ کر، تو جواباً قتل کیا جائے گا قصاص میں، اگر مقتول کے ورثاء اسے معاف نہ کر دیں۔ اور نمبر 3، اگر کسی مسلمان نے اپنا دین ترک کر دیا، بدل دیا، اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اللہ یہ کہ وہ بھاگ جائے، اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، وہ بات دوسری بات ہے، ورنہ یہ کہ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، وہ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک سازش کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے، اور اس سازش کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ وقالت طائفتم، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے۔ اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا۔ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ جو ساکھ بن گئی تھی، اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ، شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے؟ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے۔ وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا۔ اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت، دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے گئے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ Books like this have become an industry. There's now an industry of writing books against Islam. I don't really want to encourage this by even putting the idea out, but one of the quickest ways to become a best-selling author is just to apostate from Islam and write a horrible book about Muslims or Islam, and suddenly you're on all these talk shows and you become an expert on Islam. I mean, there's people now that are experts on Islam
because they wrote a book and they know nothing about Islam. They've never studied. They don't have any background. But this is the condition we're in. And taking people who have apostated from Islam, who've left Islam, and putting them forward as people to attack Islam is a very clever strategy. Because you can just let them do the dirty work. It's like having, the Conservative Party loves nothing better than African American conservatives. Right? Because traditionally the African American was a completely democratic caucus. Now you're getting African American conservatives, and the Democratic Party really likes to put them forward. So, and that's because, well, you see, I mean, the party, we're inclusive. We're a party of the people, etc., etc. So it's very good to use people that create this pattern disruption. Oh, well, if these Muslims don't even like their religion, that must be a bad religion. You see, and that's what they do. So the most recent one is this poor Syrian lady who's come out and attacked Islam. As far as apostasy, a person who is a Muslim and becomes a non-Muslim. In Islam, there are many cases, it doesn't mean death penalty. It's not death penalty. There were cases in which Sahabas, when the Prophet told that this person who was a Muslim became a non-Muslim, kill him. So one of the Sahabas says, he's my relative, let him go. The Prophet agreed. So it's compulsory death penalty is not there. But if the person who reverts, who was a Muslim, then converts to and becomes a non-Muslim and propagates his faith and speaks against Islam, and if it's Islamic rule, then the person should be put to death. But just because a person who is a Muslim becomes a non-Muslim, death penalty is not the ruling. But if a person in the Islamic state of law, which follows Quran and Sunnah, follows Quran, constitution should be Quran, not Muslim state, Islamic state. There's a difference between a Muslim state and Islamic state. Muslim state means majority are Muslims. Islamic state means people follow Islam. So Maldives is a Muslim state, not Islamic state. What if someone wants to accept, wants to come out of Islam? Quran clearly mentions in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 256, La ikrah fid deen, there is no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. So as per se, someone wants to convert from Islam to any other religion, fine. In the hereafter, he'll be among the losers. As far as the death penalty is concerned, the different opinion in the scholars. What some of the scholars they say, that if that person, after converting, if he propagates his new faith and speaks against Islam, then the penalty of death is there. And this is the same law, somewhat similar law in most countries, including India. There's something like apostasy in India. In India, if suppose someone sells the secrets of the country to an enemy, fine? What he's selling may be the truth. He may have blueprints. Some countries will give death penalty, some countries will give life imprisonment, even though he's speaking the truth. So every country has its law. So in Islam, if someone changes from a Muslim after accepting to any other religion and propagates it and preaches it and speaks against it, only if it's an Islamic country. If someone does that in India, no one can kill him here. If he's in a country which follows the Islamic law, now what he's doing, he's causing corruption. He is spreading things which are unpeaceful. So for this, if it's an Islamic country, all the so-called Muslim countries don't follow Islamic law. How will I tell you? You can count on the fingertips. There are also some people follow this law, some countries follow the other law. I don't know any country in the world which is 100% Islamic. I don't know any. I don't know any. So what we have to realize, brother, that if it's an Islamic country following the Islamic law, and in that country such a situation takes place, like in India, if someone sells the secret of the country, he'll be put in prison for how many years, I don't know, or maybe put to death. Like in America, the same thing. Similarly, this is the law of the country. The country is based on the law of the religion. So based on that, hope that answers the question, brother. वइस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, जब हमने तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ समंदर को फाड़ दिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुजरगाह बनाने के लिए, तो तुम्हें तो निजात दे दी। वअग़रक़ना अला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, और तुम्हारी निगाहों के सामने फ़िरऔन के लाओ लश्कर को गर्क किया, तुम देख रहे थे।
یہ گزر چکے تھے، اس ساحل پر کھڑے ہیں، ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو پھر جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کی غیر موجودگی میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوج گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا۔ یہ ہمارا کرم رہا ہے، ہماری رحمت رہی۔ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے۔ شریعت بھی دی، کتاب بھی دی، اور فرقان بھی دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی جناب میں۔ باری اللہ تعالیٰ ہے، باری۔ فاقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے، اجمالاً اشارہ ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، کیا معنی؟ یہ قتل مرتد کی سزا ہے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا، باقی لوگوں نے نہیں کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتکب ہوئے۔ انفسکم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی۔ 70,000 یہودی قتل ہوئے، اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں، اس سے بڑا پرج۔ کسی بھی آئیڈیالوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا۔ کچھ لوگ آ گئے ایک نظریے کو قبول کر کے، رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا، کچھ مفادات، کچھ چودراہٹیں، یہ مقدم ہو گئی، اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ جاتی ہیں، تحریکیں بھٹک جاتی ہیں۔ تو آئیڈیالوجیکل پارٹی، نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریے سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کاٹ کر علیحدہ کر دیں۔ اور یہی سے قتل مرتد، تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں، جدید دانشور ہیں، جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلا نہ گیا ہو، جس کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی، تو وہ شریعت محمدی کا جزو بن گئی۔ زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں رجم کی صحیح آیت کوئی موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے، اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح نقل کر دیجئے۔ یہ جگہ اکثر لوگ جو ہے یہاں بہت سرسری طور سے گزر جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے۔ 70,000، 6 لاکھ کل تھے،
جب یہ مصر سے نکلے ہیں 6 لاکھ تھے. کتنے عرصے کے بعد پیننسولا پہنچے ہیں، سینائی پیننسولا میں اور طور میں، کچھ اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن یہ کہ ان میں سے 70 لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے پھینک دیا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا.